علی افشاں جی وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز ڈونلڈ لو کیا ہے. وہ کسی نے لکھا تو ہے، اب تو یہ ڈونلڈ تھو ہو گئے ہیں. اچھا نہیں، ویسے ایک بات ہے، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت مزے آ رہے ہیں، بہت کہ عمران خان انٹرنیشنل لیول پہ جھوٹا پڑ گیا ہے. اس سے پہلے آپ میری بات کا جواب دیں، امریکہ ڈڈو ہے، خواجہ کا گواہ ڈڈو ہوتا ہے نا. ایک منٹ کاشف صاحب، پہلے تو بات یہ ہے کہ مذاق برطرف، کوئی ڈونلڈ لو کے اس بیان سے جو کہ انہوں نے امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سامنے دیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جو اتھینٹک بات تھی وہ ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید صاحب کی تھی، کیونکہ اسد مجید صاحب کی ایک ریپوٹیشن ہے عقل والوں کے لیے. تو جب انہوں نے بات کر دی تھی تو اس کے بعد ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ جو لابنگ امریکہ میں اتنے پیسے سٹے گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کوڈ پنک والوں کو لایا جائے گا. بیچارے وہ کوڈ پنک والے وہ فلسطین لے آئے سی، انہوں نے عمران خان دیاں شرٹاں پوا کے کوئی قیدی نمبر 804 دیاں تے انہاں کو نعرے بھی لوا لے، پھر سارجنٹ کولوں ذلیل ہو کے باہر بھی نکل گئے. نہیں، اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم ہے. نہیں، اس نے کیا کہا تھا؟ ایک تو یہ کہ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان پریزیڈنٹ نہیں، پرائم منسٹر، پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا فرسٹ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کہتے. یہ آپ کو نہیں پتا، وہ بات کر رہا تھا فیوچر کی، جب پریزیڈنسی آئے گی صدارتی نظام اور وہ تا حیات صدر بنیں گے نا عمران خان صاحب، تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ڈونلڈ لو صحیح تھا یا تو صحیح تھا. خیر، میں اب اس بات کی جانب آتی ہوں کہ دیکھیں اب چالاکی کیا ہو رہی ہے، جو مکاریاں برتی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے آپ نے ایسا مانا جاتا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے لابنگ کر کے پریشر ڈال کے پتہ نہیں کی کچھ کر کے، میں نہیں سی پتا کہ ثاقب نثار دی عدالت دی طرح لابنگ تے پریشر کم کردا ہے یا کی کہ اسی وہ کانگریس دا، امریکی کانگریس دا مطلب کہ کی سی اجلاس خارجہ امور دی کمیٹی دا آ ہی گیا تو ڈونلڈ لو نے اتنے جواب دینا ہی پی گیا، واہ واہ ہم نے جواب دے کر دیا. ٹھیک ہے، تو تب تک تو جب تک وہ ڈونلڈ لو تشریف لائے، وہ بیٹھے وہاں تک تو لائیو اپڈیٹس چل رہی تھیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے. ویسے تو مطلب زین قریشی نے کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جنہوں نے یہ جو فسادی انتشاری احتجاجی ٹائپ لوگ ہیں جن میں محیط پیرزادہ اور شہباز گل تھے جو ان کو لیڈ کر رہے تھے، تو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. اب اگرچہ یہ محیط پیرزادہ اور شہباز گل پر ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ وہی سنی اتحاد کونسل کے اصلی وارث ہیں، ان دونوں کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے. خیر وہ تو اب ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ لائیو اپڈیٹس آ رہی تھیں ان اکاؤنٹ سے، ٹھیک ہے. لیکن جب بیان شروع ہوا، جب سوال کے جواب شروع ہوا، تو اچانک سے کوئی 40-50 منٹ کا ایک گیپ آ گیا، خاموشی چھا گئی ایک دم سے، سمجھ نہیں آئی کیا. اس تو بعد پھر ٹوٹل 3 بندے، دیکھیں لابنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ٹوٹل 3 بندے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوڈ پنک والے ہیں، جو عموماً فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور خواتین اور وائلنس کے حوالے سے. پتہ نہیں انہوں نے قیدی نمبر 804 نو فری کران دی کی پی گئی سی، انہوں نے کس طرح انہوں نے کیتا ہے، کی فنڈنگ کی ہے یا کی کیتا ہے، لیکن خبر لگوا لی انہوں نے. ٹھیک ہے، اور وہ لائر کی سی، میں تو لائر کہتا، سوری لطیف کھوسا دی گل نہیں ہو رہی، لائر ٹھیک ہے، وہ آوازیں بھی لگا لی انہوں نے اس دوران جس وقت ڈونلڈ لو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تمام ایلیگیشنز اور کانسپریسی تھیریز، انہوں نے صرف الزامات نہیں کہا، انہوں نے کہا سازشی تھیریز جو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی جانب سے ان کے اوپر تھوپی گئی ہیں، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اور مطلب ثاقب نثار دی عدالت دے صادق تے امین نو جھوٹا ہی کہہ دیتا ہے. ہو سکتا ہے ڈونلڈ لو جھوٹ بول رہا ہوں. اچھا کیا یہ ثاقب نثار کی عدالت ہے؟ نہیں تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوں. اچھا کاشف صاحب، یہ تو آپ کی وہی بات ہوگی جو کہ 50 60 70 منٹ تو بعد پھر انہوں نے سوچا کہ ہن کی بیانیاں تراشنا ہے، ہن کی کہنا ہے، تو انہوں نے کہہ دیتا نہیں اس نے تو کہا ہے کہ سائفر تھا ہی نہیں اور فلانا ٹمکانا، اس نے یہ کہا ہے، یہ بات ہوئی ہے.
بات یہ ہوئی ہے کہ جو سازشی تھیریز آپ نے, اب میں ایک بات کرنے لگی ہوں پھر آپ مائنڈ کریں گے, لیکن بہرحال وہ بھٹو صاحب کے جو آخری ایام تھے اقتدار کے, وہ والا وہ یوں لہرانے والا کہ یہ ایک خط آیا ہے اور یہ سازش ہو گئی ہے, خان صاحب نے بھی وہی کرنے کی کوشش کی اور پھنس گئے. نہیں یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہرحال میں نے تو بات کرنی تھی, میں نے کر دی. تو وہ قریشی صاحب جو کہ قریشی صاحب, قاف ٹھیک نہیں کر رہی ہے, تو وہ وزیر خارجہ تھے, انہوں نے بھی پھساتا, وہ بھی اسی پاپولزم دی اس ویو دے اتنے ڈبکیاں لا کے تیر رہے سی, اور انہوں نے کیا سازش ہوگی, جب کہ آڈیو لیک موجود ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. جب انہوں نے سب سے پہلے تو تاریخ کے معاملے میں جھوٹ بولا ہے, کس تاریخ کو یہ سائفر آیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ ممالک کے درمیان کیبلز کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے, مختلف معاملات پر رائے زنی ہوتی رہتی ہے, اور یہ ڈپلومیٹک ایک معاملہ ہوتا ہے, اور کیبلز آتی جاتی رہتی ہیں. اگر اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو ڈیمارش کر دیتے ہیں, یا پھر سفارتی تعلقات, سفارت ہوں یا سفارت ہوں اور تعلقات منقطع بھی ہو جاندے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے. ڈیمارش بھی ہوا ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب نے اس آڈیو لیک میں کیا کہا, ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے, ہم نے اسپون فیڈنگ کرنی, ٹھیک. تو وہ انہوں نے کی. بات یہ ہے کہ ایک ملک نے دوسرے ملک سے بات کی جو کہ آفیشیل بات تھی, آپ اس کو اٹھا کر لہرا کر باہر آ رہے ہیں, پھر بات جو تسی کیا ہو میرے کو گم گیا ہے, کوئی کاپی گمی ہے نا, اور تھوڑے کو ہی گمی ہے نا. آپ جو آپ اوتھ لیتے ہیں, جب آپ وزیر اعظم پاکستان بن رہے تھے, آپ کو بنایا جا رہا تھا, انسٹال کیا جا رہا تھا, آپ نے ایک حلف چکیا سی تسی, ٹھیک ہے تھانوں نہیں سی سمجھ آ رہی الفاظ دی, تسی میری طرح تھوڑا جہا لسپ کر رہے سی, ٹھیک ہے گل سمجھ آندی ہے, لیکن اس کے اندر یہ لکھا آپ قومی راز یا کوئی جو آپسی سفارتی معاملات ہوتے ہیں جو آفیشل ہوتے ہیں, آپ اس کو اس طرح سے پبلک نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ کہا گیا, ایک منٹ, پھر یہ کہا گیا, یہ مجھے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اوتے مکر گیا ہے, کہ اب سرے سے ہی مکر گئے ہیں کہ سائفر تھا ہی نہیں. اگر سائفر نہیں تھا تو پھر خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ میری حکومت گرانے کی سازش ہوئی ہے. خان صاحب نے تو یہاں تک کہا. ڈونلڈ لو نے جو اگلی بات کی وہ یہ کی کہ 2 سالوں سے انہیں اور ان کی فیملی کو ڈیتھ تھریٹس مل رہے ہیں. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں, بول دیا نہیں ہلے اور بھی ہے لیکن چلو. اور پھر سب سے اہم بات ہم کیوں بھول رہے ہیں, کی نام سی ادا, سینیٹر فیصل جاوید رانا جڑے خان لاندے نے ہن اپنے نام دے نال, اچانک سے وہ کہیں سے نکل آئے ہیں. اب انہوں نے تو راگ مداخلت پورا گایا تھا کھڑے ہو کے, مداخلت ہوئی نا تو سازش ہوئی نا, سائفر آیا نا, یہ سب کیا تھا نا, انہوں نے کیا تھا, ہم نے تو نہیں کیا, کسی اور نے تو نہیں کیا. اور کتنا آپ کہیں گے کہ عمران خان جھوٹا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ لو کانگریس میں گیا, اس کی کھچائی ہوئی ہے, جو بھی ہوا, اصل بات تو یہ ہے کہ وہاں پر سائفر کے حوالے سے صرف ایک 1.5 سوال ہوا ہے. کاشف وہاں پر خواتین صحافیوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے, وہاں پر خواتین کے پاکستان میں جو حالات ہیں اس پہ بات ہوئی ہے. مجھے بھی بات کرنے دینا. اچھا ٹھیک ہے, میں نے وہ چیپٹر کلوز, ہاں اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, عمران خان جھوٹا تھا, جھوٹا ہے, بس. نہیں یہ بس نہیں ہے, آگے بات تو کرنے دیں, آگے تو بات کرنے دیں. آپ کر لیں. اچھا آپ مجھے بتائیں, یہ بات نہیں ہے تو کیا بات ہے؟ بات یہ ہے اس کیبل کی بنیاد پہ, جس کو سائفر کہا گیا ہے, اس کی بنیاد پر جس وقت تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش ہوئی تھی, اسپیکر اسد کیسر, ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری, سٹے والے جو سٹے پہ بیٹھے رہے, انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر اس تحریک عدم اعتماد کو ٹھا کر کے سائیڈ پہ کیا. عمران خان نے تحریک عدم اعتماد پیش ہو جانے کے بعد اسمبلیاں توڑنے کی سمری بھیجی, جو کہ عارف الوی نے, جو کہ اس وقت صدر تھے, منظور بھی کر لی. اب یہ جو 4 کریکٹر ہیں انہوں نے آئین شکنی کی, آرٹیکل 6 کیوں نہ لگے. آپ ان چاروں پہ, میری اجازت ہے, آپ ان چاروں پہ پوری پی ٹی آئی پہ آرٹیکل 6 لگا دیں. اب آگے چلیں. اچھا چلیں, آگے چلیں, لگ گیا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اچھا ٹھیک. انہوں نے قومی راز اور ان کی جو غداری پروف ہو گئی, ان کو آپ
لگا دیں ان پہ آرٹیکل 6. اب آگے بھی بات کر لیں. جی کیجیے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کانگریس میں اگر لو صاحب کو بلایا گیا, یہاں پہ بھی ہم نے کوئی دبی آوازیں سنی تھی کہ کسی کو بلایا جائے پارلیمنٹ میں. دبی تو بالکل نہیں, آپ بلائیں ان کو. نہیں, میری بات سن لیں آپ, آپ ان کو بلائیں. ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ کچھ حاضر سروس لوگوں کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ کیا پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت نہیں ہے, سب سے زیادہ ووٹ اس کو نہیں پڑا, یا یہ بھی جھوٹ ہے؟ نہیں, ہاں پہلے یہاں سے کیوں شروع کیا جائے, جتھوں سے آپ پہ شروع ہے اتھوں کیوں نہ کیا جائے. وہاں سے شروع کریں. نہیں تو فیض آباد اور دیگر معاملات کے اوپر کیوں نہ بات کی جائے, کیوں نہ بات کی پی ٹی جائے. آئی کیسے بنی؟ کاشف صاحب مجھے پتا ہے آپ پی ایم ایل این کیسے بنی, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے بنی. آپ وزیر دفاع کے ایک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جی آپ بلائیں, پوچھیں ان سے یہ کیا ہوا, یہ جو ایک اچھا آپ ڈونلڈ لو, ایک منٹ, آپ ڈونلڈ لو کو آپ ملا رہے ہیں ریٹائرڈ باجوہ, ریٹائرڈ جنرل باجوہ اور ریٹائرڈ جنرل فیض کے ساتھ. سر جی میں ڈونلڈ لو کو ان کے ساتھ ملا رہے ہیں. دیکھیں آپ میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں, سیاق و سباق سے ہٹ کے. میں نے یہ نہیں کہا. اگر آپ مجھے بولنے دیں تو میں واضح کروں. جی بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا نیشنل ایشو یہ نہیں ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے یا جھوٹا تھا. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کے ڈیٹ کے اس گھناؤنے چکر میں دوبارہ سے پہلے سے پھنسے میں ہیں. آپ کی گردن دبنے والی ہے. یہ جو وعدے کیے گئے تھے نا پروگریسو اکانومی کے, وہ چور ہو گئے ہیں. اس وقت عمران خان کے ہائیبریڈ رجیم کو فلپ کر دیا گیا ایک دوسرے ہائیبریڈ رجیم کے ساتھ, اور وہ ہی کچھ غریب آپ دیکھیں گے کیا ہونے والا. یہ جو بچی کچی روٹی ہے یہ بھی چھننے والی ہے. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان جھوٹا بجانے اپنا ڈھول بجانے, بھائی ہے جھوٹا. آپ کو اس لیے لائے تھے کہ آپ نے ہمیں تو پہلے سے پتا ہے وہ جھوٹا ہے. اچھا یہ کیا آپ کے لیے بات ہو رہی ہے؟ نہیں میرے لیے بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے, دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور کاشف صاحب ہے. بات یہ ہے پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ گزشتہ جو 10-15 سالوں سے ایک خاص مہم چل رہی ہے, خاص طور پر 2 سیاسی جماعتوں کے خلاف, اور خاص طور پر ہٹ کر کے پی ایم ایل این کے اس وقت تو وہ صدر تھے, قائد تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف, اور ان کی بیٹی کے خلاف جو چل رہا ہے جو کہ اب سی ایم پنجاب ہیں, تو آپ چاہتے ہیں اچھا نہیں تو پھر جو یہ کہا گیا کہ جی امریکی سازش ہو گئی, مینو سٹ دیتا امریکہ دے کہن دے ہوتے اے ہو گیا. آپ اس کو ماریں گے اور روئے بھی نہ. نہیں آپ چاہتے ہیں, خواجہ صاحب نے خود کہا تھا کہ مارتے بھی ہیں, کہتے روئے بھی. آپ خواجہ صاحب کے ساتھ, خواجہ محمد آصف کے ساتھ آپ ان لوگوں کو اس لیے نہیں ملا سکتے کہ وہ سیاستدان ہے جنہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں, ہمیں گھر جانے کا راستہ بھی, کاشف صاحب کتنے سال ہو گئے بنے ہوئے, گھر جانے کا بھی راستہ آتا ہے, جیل کا بھی راستہ آتا ہے. کتنے سال ہو گئے, جیل کا راستہ ان کو بھی آ گیا. کتنے سال ہو گئے بنے ہوئے, کتنے سال, 40 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے. ان کو کتنے سال ہوئے, ابھی 10 سال بھی نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے کاشف 26 سال کی تو اس کی جدوجہد کو نہ ملائیں. اچھا ملا لیں, ابھی 25 سال اور رہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا بھی کوئی. خان صاحب کی عمر کتنی ہے؟ خان صاحب, اچھا پھر اگر آپ انہوں نے, اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جنون, وہ تو ابھی کل, وہ عمران خان وہ تو ابھی کل کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ چپکلش بنا رہی ہیں یہ جماعتیں. اچھا آپ نے پھر وہی, آپ اس طرح نہ کریں, یہ تو جی او ٹی وی کا کوئی پروگرام بن گیا سر. آپ ذرا سیریس بات کریں نا. مطلب یہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے, مطلب آپ ارشاد بھٹی یا سوری میں ارشاد بھٹی بن کے آپ کوئی مطلب, تو یہ اتنا سپرفیشل نہ بنائے, اس کو جی او ٹی وی کا پروگرام نہ بنائے. آپ کو خدا کا واسطہ ہے, اچھا کام کی بات کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں اس وقت رویہ یہ ہونا چاہیے, ان برین واش ووٹرز کو ڈی کنسٹرکٹ کریں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے جا رہے ہیں کہ ان کا سی ایم کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ سر پھاڑ دو, اینٹ مارو اور میرا نام لو. نہیں کاشف صاحب, یہ وہی پارٹی ہے, اس کا ایک ممبر تھا کی نام سی ہوتا ابرار الحق, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ لوگ خودکش حملہ کر, میں تے ایویں گل کر رہی ہوں لیکن اے تے خودکش حملیاں تے بھی رغبت دے سکتے ہیں. میں میری بات سنیں, آپ پھر بات کو ادھر لے کے جائیں. اچھا میں عرضی اب نہیں بولنا, مجھے بات پوری کرنے دیں. مجھے 2 منٹ دیں. نہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے, میں بتانے تو دیں نا. اتنے عرصے سے جو ڈونلڈ لو ہو رہا تھا, اب جب ان کی لابنگ کی وجہ سے بقول ان کے وہ جواب دہ ہو گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا. میرا مسئلہ یہ ہے
کہ یہ ایک نان ایشو ہے جس کو آپ لوگ ایشو کاشف بنا کے پاپولزم کو میں negate یہی کر- اف خدایا مجھے افشاں مجھے لگ رہا ہے ابھی آپ چلا دیں جیو 12 بجنے والے خبریں بھی چلا دیں کاشف۔ ڈونٹ میک اٹ جیو ٹی وی یار اچھا ٹھیک۔ آپ پلیز کوئی کام کی بات کر لیتے نا جی۔ میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں دیکھیے آپ ڈیکنسٹرکٹ کریں پاکستان تحریک انصاف کے اس مائنڈ سیٹ کو جو ایکسٹریم لیول پر ہے ان کا ووٹر کن بنیادوں پہ تاریخ کے اکانومی کے ٹیکسیشن کے گورننس کے کولونائزیشن کے اینڈ آئی کین بہت ساری چیزیں میں فیلڈز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں سوچنے پہ نام لے سکتا ہوں جس کو وہ بالکل ایک پاپولسٹ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں نیرو پاپولزم کے اندر پولرائزیشن کے اندر دیکھتے ہیں کیا یہ ایلیمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹر کے اندر نہیں ہیں کیا یہ ایلیمنٹس یہی ایلیمنٹس تھوڑے سے مہذب آدابرز کر کے ہے نا لکھنوی تہذیب آ جاتی ہے نا اردو بڑی پسند ہے ہم پنجابیوں کو کیا ان کے اندر تاریخ کے جو میں نے نام گنوائے گورننس کے جو میں نے نام گنائے کولونائزیشن کے سب چیزوں کے سب کیا اس کو کھیتروں کے یا میدانوں کے پاپولزم جراثیم ویسے ہی موجود نہیں ہے بس صرف فرق یہ ہے کہ وہ شدت کدھر ہے اکثریت کدھر ہے جی بات بس میں آپ سے اکثریت آپ دیکھیں نا یہی تو بات ہے نا کہ شدت جب ادھر کا وہ والا ونگ آگے کا نہیں آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی دو چہرے موجود سب کے پاس ہی ہوتے ہیں یہ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں انہاں دے کول ایک ہی ہے پی ٹی آئی پھر میں کہہ دینی سنی اتحاد کونسل دے کول ایک ہی ہے تو یعنی کہ میری بات کا کوئی اثر نہیں پڑا میرے ساتھ مانے اس بات کو کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ یہ جو کیا محاورہ ہوتا ہے محاورہ میرے ذہن سے نکل گیا اتنی چھلانگیں مارنے کی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اٹس اے نان ایشو ایشو یہ ہے کہ اس حکومت نے جو پرومسز کیے تھے جس کے ساتھ لیفٹ بھی مل گیا تھا رائٹ بھی مل گیا تھا سینٹر بھی مل گیا تھا وہ پرومسز پورے کرنے کا ٹائم ہے سر حالات بہت خراب ہیں آپ اس طرح کے پاپولزم کا جواب پاپولزم پہ ہنس کے ٹھٹے مار کے نہیں دے سکتے آپ کو لگ پتے جائیں گے ڈاکٹرائن آتے جاتے رہتے ہیں کوئی ڈاکٹرائن ایسا بھی آ سکتا ہے ایسا تھا جس میں عمران خان کا تارا تھا تو وہ تو ابھی کل پرسوں انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگلے 4-5 مہینے اینڈ ہو جائے گا تے ایون عمران ریاض خان نے کہا سیٹ بیلٹ باندھ لیں تو یہ جو آپ زیر لب مسکرا رہی ہیں نا یہ ایشو ہے سر یہ ایشو ہے اس کا مجھے جواب دیں اور پروگرام ختم کریں بہت ساری نہیں مجھے تو اب کل کے بعد یہ لگتا ہے کہ ہماری سنی اتحاد کونسل کی ہماری نہیں سنی اتحاد کونسل کی لاسٹ ہوپ اب ڈونلڈ ٹرمپ